اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیریت سے آپ سب لوگ؟ انما فاطمہ معصومہ، ظرفشہ میم، گلفشہ فاطمہ، ہنا میم، خدیجہ، نہال آغا، نکھات، روحی میم، ٹھیک ہیں آپ لوگ؟ ششمہ میم، آپ سب لوگ ٹھیک ہیں؟ جی آقا ٹھیک ہے، آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ۔ ہماری گفتگو چل رہی تھی آداب اسلامی کے 30ویں درس میں، آخری درس میں، جو کہ 30واں درس باقی تمام درسوں کا خلاصہ ہے، اور اپنی جو بات پوری درس کتاب میں بتائی ہے اس کا ایک طرح سے خلاصہ کیا ہے۔ بتایا ہے کہ انسان اگر حقیقی کمال تک جانا چاہتا ہے تو سماج اور معاشرے کی اسے اصلاح کرنی ہوگی۔ سماج میں رہ کر جو سماج کے ایک دوسرے کے حقوق ہیں، ذمہ داریاں ہیں، ان کو ادا کرنا ہوگا، ٹھیک ہے؟ اس لیے کہ انسان ان بری صفات کی وجہ سے کیا ہوتا ہے، پستیوں میں چلا جاتا ہے، سماج کا نظام شیرازہ اس کا بگڑ جاتا ہے، ٹوٹ جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور ہمیشہ اسلام نے بھی، دین نے بھی کہا ہے کہ اتحاد کے ساتھ رہیے، آپس میں مومنین کو ذمہ داری ہے کہ وہ آپس میں اتحاد اور اتفاق کے ساتھ رہیں، اس لیے کہ یہ اختلاف شیطان کے حربوں میں سے ہے، شیطان کے حربوں میں سے ہے جی۔ اور مسلمان کیا ہے؟ ید واحدہ، ایک طاقت ہیں، لیکن یہ شیطان کے حربوں میں سے ہے کہ وہ شیطان چاہتا ہے کہ تمہارے درمیان ایوقع بینکم البغضاء، وہ تمہارے درمیان پھوٹ ڈالنا چاہتا ہے۔ شیطان کیا کرنا چاہتا ہے؟ پھوٹ ڈالنا چاہتا ہے۔ لہذا سرکش لوگ جو آپس میں اختلاف جب ہوتے ہیں نا، آپ نے تجربہ کیا ہوگا کہ جب آپس میں اختلافات بڑھتے ہیں تو پھر کوئی بدکار برا حکومت پر آ جاتا ہے، اور آپ نے دیکھا ہوگا دنیا کے جتنے بھی تاناشار، برے اور ذلیل لوگ حکومت اپنی لمبی چلانا چاہتے ہیں وہ یہی کرتے ہیں، ڈیوائڈ اینڈ رول۔ ان میں اختلاف رکھو، یا آپس میں ہی لڑتے جھگڑتے رہیں، انہیں اتنا موقع ہی نہ مل پائے کہ یہ حکومت سے کوئی سوال کر سکیں، یا حکومت کے خلاف کوئی احتجاج کر سکیں، یا حکومت کے خلاف کوئی انقلاب برپا کر سکیں۔ ایسا کر دو کہ اگر ایک گروہ مخالفت پہ اٹھ رہا ہے، حکومت سے سوال کرنے کے لیے اٹھ رہا ہے، تو دوسرا گروہ حکومت سے پہلے وہ جواب دینے لگے، وہ ان کے مخالفت میں، جیسا آپ نے دیکھا ہی ہوگا اس ٹائم ہر جگہ یہی حالات ہیں۔ اگر آپ اپنے حقوق کے لیے کھڑے ہوں گے تو حکومت تو بعد میں، پہلے آپ کو نیوز اور کون کون آپ کو دیش دروہی، باغی، یہ کرنا شروع کر دے گا، دوسرا گروہ آپ کی مخالفت میں کھڑا ہو جائے گا، چاہے اس کا بھی نقصان ہے اس میں۔ پھر کیا ہوگا؟ پھر ان پہ کوئی وقت پڑے گا، پھر وہ کھڑے ہوں گے تو پھر ہم ان کی مخالفت میں، یہی تو ہوتا ہے، اور اس سے کیا ہوتا ہے؟ حکومت کے فائدے ہوتے ہیں ایسے۔ لہذا امت مسلمہ کو ایک ہونا چاہیے، ایک رہنا چاہیے، آپس میں مضبوط ہونا چاہیے، کیونکہ یہ شیطان ہے کہ جو بیچ ہوتا ہے دشمنی کے۔ پھر اس کے بعد یہی، آپ یہاں تک ہم پہنچے تھے، یہی وجہ ہے کہ آپ نے، حضرت علی علیہ السلام نے اپنے مشہور و معروف خطبہ قاصعہ، خطبے کا نام کیا؟ خطبہ قاصعہ میں گزری ہوئی امتوں کی تاریخ میں غور و فکر کر کے ان سے تجربات اور عبرت حاصل کرنے کا حکم دیا ہے۔ آپ گزشتہ امتوں کو پڑھیے، تاریخ دیکھیے ان کی، کیا چیزیں تھیں جس سے وہ تباہ ہو گئے، کون سی چیزوں نے انہیں طاقت پہنچائی اور کس چیزوں سے وہ تباہ ہو گئے۔ تو آپ کو دیکھے گا جب جب قومیں متحد رہی ہیں، جب جب مضبوط رہی ہیں، جہاں جہاں اختلاف پڑا ہے آپسی، وہاں وہاں ظالموں نے حکومتیں کی ہیں، اور وہ امتیں تباہ ہو گئیں۔ مزید وضاحت کے لیے امام کا یہ خطبہ یہاں پر ملاحظہ فرمائیں۔ کیا فرماتے امام؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَاحْذَرُوا مَا نَزَلَ بِالْأُمَمِ قَبْلَكُمْ مِنَ الْمَثُلَاثِ بِسُوءِ الْأَفْعَالِ۔ جی، برے اعمال کی وجہ سے جو تمہاری گزری ہوئی قوموں کے اوپر جو بدترین اعمال کی بنا پر جو عذاب نازل ہوئے ہیں، انہیں یاد رکھو۔
جی انہیں یاد رکھو. فَتَذَكَّرُوا فِي الْخَيْرِ وَالشَّرِّ أَحْوَالَهُمْ. جی اور کیا کرنا ہے؟ خیر و شر ہر حال میں ان لوگوں کو یاد رکھو، خیر میں بھی شر میں بھی. وَأَن تَكُونُوا أَمْثَالَهُمْ، اور خبردار بچو، وَاحْذَرُوا بچو، أَن تَكُونُوا أَمْثَالَهُمْ ان جیسا ہونے سے بچو. اگر ان میں کوئی برائی تھی جس کی وجہ سے ان میں تباہی آئی ہیں تو ان برائیوں سے تم بچو. فَإِذَا تَفَكَّرْتُمْ فِي تَفَاوُتِ حَالِهِمْ، اگر تم ان کے اچھے برے حالات پر غور کر لیا کرو تو ایسے معاملات کو غور فکر کرو. فَأَلْزَمُوا كُلَّ أَمْرٍ لَزِمَتِ الْعِزَّةُ بِهِ شَأْنَهُمْ، تو وہ چیزیں جن کی وجہ سے انہیں عزت ملی، عزت ان کے ساتھ رہی، وہ چیزیں غور و فکر کرو اور دیکھو ان کے جن اعمال سے انہیں عزت ملی وہ تم اختیار کرو. وَزَاحَتِ الْأَعْدَاءُ لَهُ عَنْهُمْ، جس کی وجہ سے دشمن ان سے دور رہے، جن صفات جن کاموں کی وجہ سے، جو کام ان کے اندر تھے، جو عادتیں ان میں تھیں، جن کی وجہ سے ان کی عزتیں باقی رہیں، عزتیں بڑھتی رہیں، دشمن ان سے دور رہے. وَمُدَّتِ الْعَافِيَةُ بِهِ عَلَيْهِمْ، اور ان کے اوپر امن و امان عافیت رہی تھی. تو ایسی نعمت جو ایسے اگر صفات ان کی ہیں تو ان کو آپ اختیار کیجئے. وَانْقَادَتِ النِّعْمَةُ لَهُ مَعَهُمْ، اور جن کی وجہ سے نعمتیں ان کے سامنے رہیں. وَوَصَلَتِ الْكَرَامَةُ عَلَيْهِ، جی اور کرامت و شرافت ان کے ساتھ اس سے متصل رہی. وصلت یعنی کرامت ان سے متصل رہی، عزت و کرامت کے ساتھ رہے. من الاجتناب، وہ کیا تھا؟ من الاجتناب للفرقة واللزوم الألفة، اور وہ افتراق سے بچے، وہ لوگ آپسی اختلاف سے بچے، جدائی سے بچے، محبت کے ساتھ، واللزوم الالفہ محبت کے ساتھ. والتحافظ علیہم، اور وہ اس پر دوسروں کو آمادہ کرتے تھے. والتواصی بہا، ایک دوسرے کو نصیحت و وصیت کرتے تھے. وتدابر النفوس، جی اور ایک دوسرے کو اس کے لیے آمادہ کر سکتے تھے. ٹھیک ہے. وتحاذر الایدی وتدبر احوال الماضیین من المؤمنین قبلکم کیف کانوا فی حال التمحیض والبلاء الم یکونوا اثقل الخلائق اعباء واجهد العباد بلاء واضيق اهل الدنيا حالا اتخذتم الفراعنة عبيدا فصاموهم سوء العذاب وجرعوهم المرارا فلم تبرح الحال بهم في ذل الهلكة وقهر الغلبة لا يجدون حيلة في امتناع ولا سبيل إلى دفاع حتى إذا رأى الله سبحانه جد الصبر منهم على الأذى في محبته والاحتمال للمكروه من خوفه جعل لهم من مضائق البلاء فرحا فابدلهم العزة مكان الذل والأمن مكان الخوف فصاروا ملوكا حكاما وأئمة أعلاما وقد بلغت الكرامة من الله لهم ما لم تذهب الآمال إليه بهم فانظروا كيف كانوا حيث كانت الأملاء مجتمعة والأهواء مختلفة والقلوب معتزلة والأيدي مترادفة والسيوف متناصرة والبصائر نافذة والعزائم واحدة ألم يكونوا أربابا في أقطار الأراضين وملوكا على رقاب العالمين فانظر إلى ما صاروا إليه في آخر أمورهم حين وقعت الفرقة وتشتت الألفة واختلفت الكلمة وأفئدة وتشعبوا مختلفين وتفرقوا محتازبين قد خلع الله عنهم لباس كرامته وسلبهم غدارة نعمته وبقي قصص أخباره فيكم عبرة للمعتبرين. یہ اتنی لمبی ایک خطبہ قاصرہ کا یہ ٹکڑا ہے. اس کا ترجمہ دیکھیے کیونکہ لمبا ہے. بدترین اعمال کی بنا پر جو گزشتہ قوموں میں غور و فکر کرنے کو کہا آپ نے، مولا کائنات نے آواز آ رہی ہے آپ لوگوں کو، غور کیجئے گا ترجمے پہ. گزری ہوئی امتوں کے اوپر غور و فکر کرنے کا حکم دیا کہ دیکھو ایسے کون سے اعمال تھے ان کے اندر جن کی وجہ سے ان کی نعمتیں بڑھتی رہی، عزت بڑھتی رہی، اتفاق بڑھتا رہا، اتحاد بڑھتا رہا، ترقی بڑھتی رہی. جن جن صفات کی وجہ سے یہ سب چیزیں بڑھتی رہیں وہ کام ان کے تم اختیار کرو
اور جن کی وجہ سے انہیں نقصانات ہوتے رہے. وہ اس پورے خطبے کا خلاصہ کیا ہے؟ جن برائیوں سے ان کو نقصان ہوا برائی تم اختیار مت کرنا، خبردار. بدترین اعمال کی بنا پر گزشتہ امتوں پر نازل ہونے والے عذاب سے اپنے کو محفوظ رکھو. خیر و شر ہر حال میں ان لوگوں کو یاد رکھو اور خبردار ان جیسے بدکار نہ ہو جانا. اگر کسی قوم میں رزق کی توہین کی گئی، رزق کو توہین کی گئی تو تم رزق کی توہین نہ کرنا. اگر کسی امت کو آپس میں لڑائی جھگڑے کے قتل و غارت کی وجہ سے اسے تباہی جھیلنی پڑی تو تم ایسا نہ کرنا جی. اور جو اچھے کام ہوتے تھے ان کے وہ تم کرنا. اگر تم نے ان کے اچھے برے حالات پر غور کر لیا تو اب ایسے معاملات کو اختیار کرو جن کی بنا پر عزت ہمیشہ ان کے ساتھ رہی، دشمن ان سے دور دور رہے، عافیت کا دامن ان کی طرف پھیلا دیا گیا، نعمتیں ان کے سامنے سر جھکائے ہوئی تھیں اور کرامت و شرافت نے ان سے اپنا رشتہ جوڑ لیا کہ وہ جدائی سے بچے، آپس میں محبت کے ساتھ اس پر دوسروں کو آمادہ بھی کرتے رہے اور اسی کی آپس میں وصیت و نصیحت کرتے رہے کہ آپس میں ایک رہو، محبت سے رہو. ٹھیک ہے، یہ تھی بات. یہ چیزیں آپ اختیار کیجیے اور دیکھو ہر اس چیز سے پرہیز کرو. مولا کائنات کہنا ہر اس چیز سے بچنا جس نے ان کی کمر توڑ دی. گزری ہوئی قوموں کی، امتوں کی جن صفات نے، جن عادتوں نے، جن کاموں نے کمر توڑ دی، تم ان کاموں سے بچو. جن کاموں نے ان کی کمر طاقت کو کمزور بنا دیا، یعنی آپس کا کینہ. کن چیزوں نے انہیں کمزور بنایا؟ آپس میں کینہ، دشمنی، دلوں کی عداوت، نفوس کا ایک دوسرے سے منہ پھیر لینا. لوگ ایک دوسرے سے منہ پھیر لیتے تھے اور ہاتھوں کا ایک دوسرے کی مدد سے رک جانا، ایک دوسرے کی مدد سے رکے. وہاں اگر کسی قوم میں، پرانی قوم میں وہ کیا تھا؟ ایک دوسرے کی مدد نہیں کرتے تھے. تم ایسا ہرگز مت کرنا ایک دوسرے کی. اس لیے اسلام میں کتنی تاکید ہے ایک دوسرے کی مدد کرنے کی. تعاونوا علی البر والتقوی. تعاونوا کا ورڈ استعمال کیا، یعنی ایک دوسرے کی مدد. یہ نہیں کہ آپ ایک مدد کرتا رہے، نہیں. ضرورت ہر ایک کو، ہر ایک کی ضرورت ہے. اگر آپ مالدار ہیں، مجھے پیسے کی ضرورت ہے تو آپ کو کسی اور چیز کی ضرورت ہوگی. تو ضرورت ہے. اس لیے جب تک ایک دوسرے کی مدد کرتے رہیں گے معاشرہ مضبوط رہے گا. اگر گزشتہ قوم میں یہ چیزیں نہیں تھیں، ان کی طاقت کمزور ہوئی ان چیزوں کی وجہ سے، تو تم مت اختیار کرنا یہ کام. ذرا اپنے سے پہلے والے لوگ جو صاحب ایمان ہیں ان کے حالات پر بھی غور و فکر کرو جی. وہ کس طرح بلا اور آزمائش کی منزلوں میں تھے. جو نیک مومن تھے گزرے ہوئے زمانے کے لوگوں میں، کہ وہ کس طریقے سے بلا اور آزمائش کی منزلوں میں تھے. کیا وہ تمام مخلوقات میں سب سے زیادہ بوجھ کے محتمل، بوجھ اٹھائے ہوئے تمام بندوں میں سب سے زیادہ مصائب میں مبتلا نہیں تھے؟ اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ میں مصیبتوں میں ہوں، میں بیمار ہوں، میں پریشان ہوں، تو گزشتہ امتوں میں دیکھو کہ کتنے مومن، کتنے نیک لوگ کتنی آزمائشوں میں تھے. پوری اولادیں ختم ہو گئیں، ساری دنیاوی دولت چھن گئی، سب کچھ چھن گیا، لیکن وہ اپنے ایمان پر ٹکے رہے اور وہی کامیاب ہیں. وہ کامیاب تھے. لہذا تم بھی اپنی آخرت سے پریشان نہ ہونا کہ بھائی میں مصیبتوں میں ہوں، یہ کب تک چلیں گی. نہ، ایسا مت کرنا. اور تمام اہل دنیا میں سب سے زیادہ تنگی میں بسر نہیں کر رہے تھے وہ لوگ جو نیک تھے. پرانے لوگوں میں سب سے زیادہ مصیبتوں میں نیک ہی لوگ تھے. تو پھر آپ کیوں پریشان ہیں مصیبتوں سے؟ بیماری سے کیوں پریشان ہیں آپ لوگ؟ اگر بیماری آپ کو لگ رہی ہے، نعوذ خدا نہ کرے لگ رہی ہے، یا آزمائشات میں ہیں، آپ امتحان میں ہیں، ابتلا میں ہیں، مصیبتوں میں ہیں، تو کیوں پریشان ہو رہے ہیں؟ گزشتہ قوموں کو دیکھیے کہ نیک لوگ ہمیشہ آزمائش میں رہے. فراعنہ مصر کے جو بادشاہ ہوا کرتے تھے انہیں فرعون کہا جاتا تھا. فرعون کی جمع فراعنہ. فراعنہ نے ان لوگوں کو، مومنوں کو غلام بنا لیا تھا اور طرح طرح کے بدترین عذاب میں وہ مبتلا کر رہے تھے. انہیں تلخ گھونٹ پلا رہے تھے جی. اور آپ نے پڑھا ہوگا کہ کیا کرتے تھے یہ فرعون؟ کیا کرتا تھا؟ ان کے مردوں کو قتل کر دیتا تھا اور عورتوں کو کنیزیں بنا لیا کرتا تھا. اور وہ انہی حالات میں زندگی گزار رہے تھے کہ ہلاکت کی ذلت بھی تھی اور مغلوب ہونے کی قہر سامانی. لہذا اب یہ مت سوچنا کہ وہ ہم مصیبت میں ہیں تو بتاؤ کتنی مصیبت ہے ہم پہ. نہیں، آپ اپنے سے پہلے نیک لوگوں کے حالات دیکھ لیجئے کتنے مصیبتوں میں تھے. یہاں تک کہ جب پروردگار نے یہ دیکھ لیا کہ انہوں نے اس کی محبت میں طرح طرح کی اذیتیں برداشت کر لی ہیں
اور اس کے خوف سے ہر ناگوار حالت کا سامنا کر لیا ہے، تو پھر کیا کیا؟ دیکھیے پروردگارہ ہمیشہ پھر دیکھتا ہے کہ کتنا صبر ہے. جب صبر کرتا ہے تو پھر پروردگار دیکھتا ہے جب بہت اذیتیں برداشت کر لی ہیں تو پھر کیا کرتا ہے؟ اس کے خوف سے ہر ناگوار حالت اس نے خدا کے خوف سے اس انسان نے برداشت کر لی ہے، تو اب وہ خدا ان کے لیے تنگیوں میں وسعت فراہم کر دیتا ہے، ان کے لیے وسعت کھول دیتا ہے، ان کی ذلت کو عزت میں بدل دیتا ہے، خوف کے بدلے انہیں امن و امان عطا فرما دیا، اور وہ زمین کے حاکم اور بادشاہ، قائد اور نمایاں افراد بن گئے، رہبر بن گئے. الہی کرامت نے انہیں ان منزلوں تک پہنچا دیا جہاں تک جانے کا انہوں نے سوچا بھی نہیں تھا. دیکھو جب تک اجتماعات یکجا رہے ان کی خواہشات میں اتفاق رہا، جب تک پبلک ایک رہی خواہشات ان کی متفق رہی، ان کے دل معتدل رہے، درمیانی رہے، ان کے ہاتھ ایک دوسرے کی امداد کرتے رہے، ان کی تلواریں ایک دوسرے کے کام آتی رہیں، یعنی اگر کسی کی جنگ ہو رہی تو آپ کے ساتھ دیا، ان کی بصیرتیں نافذ رہیں، ایک دوسرے بصیرت سے کام لیتے رہے، ان کے عزم ارادے اتحاد رہا. وہ کس طرح باعزت رہے؟ کیا وہ تمام اطراف زمین کے ارباب، تمام زمین کے مالک اور تمام لوگوں کی گردنوں کے حکام نہیں تھے وہ لوگ؟ جب تک متفق رہے طاقت رہی. لیکن پھر آخرکار ان کا انجام کیا ہوا؟ انجام یہ ہوا جب ان کے درمیان اختلاف پیدا ہو گیا، آپس میں نہ رنجشیں ہو گئیں، کینے ہو گئے اور محبتوں میں انتشار پیدا ہو گیا، باتوں اور دلوں میں اختلاف پیدا ہو گیا، اور سب مختلف جماعتوں میں اور متحارب گروہوں میں بٹ گئے، جنگی گروہ میں بٹ گئے، آپس میں تقسیم ہو گئے. تو پروردگار نے ان کے بدن سے کرامت کا لباس اتار لیا، جو کرامت عزت بخشی تھی اتار لی، اور ان سے نعمتوں کی شادابی کو سلب کر لیا، اور ان کے قصے صرف عبرت حاصل کرنے والوں کے لیے عبرت کا سامان بن کے رہ گئے کہ اب آپ پڑھ رہے ہیں ان کے اور عبرت حاصل کر رہے ہیں کہ انہوں نے یہ برائیاں کی، اس کی وجہ سے وہ تباہ ہو گئے. ٹھیک ہے، امیر یہ تھا خطبہ قاصعہ. ٹھیک ہے، سمجھ میں آیا کہ گزشتہ قوموں کے اندر جو چیزیں، جو صفات جن کی وجہ سے انہیں عزت، دولت، شہرت، طاقت ملتی رہی، وہ کام آپ کرتے رہنا، اور جو کام ان کی ذلت کا سبب بنے وہ تم مت کرنا. تو کیا تھا ان کی ذلت کا سب سے اہم کام؟ کون سے تھے جن کی وجہ سے وہ پستیوں میں گئے؟ وہ تھا اختلاف. جی، آپس میں ایک دوسرے کے کام نہ آنا، ایک دوسرے کے مخالف رہنا، یہ چیزیں نے تباہ کر دیا. اب بتائیے اگر کوئی امت، گزری ہوئی امت یہ کہے کہ ہم سے یہ غلطیوں اس کی وجہ سے ہم تباہ ہو گئے، تو وہ یہ کہے گا کہ بھائی ہمارے لیے تو کوئی سبق لینے کے لیے تھا نہیں، ہمیں کیسے پتہ لگتا کہ یہ غلطی ہمیں نقصان پہنچائے گی؟ وہ یہ کہہ سکتے ہیں نہیں کہہ سکتے؟ ہم کہہ سکتے ہیں یہ کام کہ بھائی ہمیں پتہ نہیں تھا؟ ہمارے پاس تو گزشتہ ساری قوموں کے حالات ہیں نا، پھر اس کے باوجود ہمارے سماج میں بتائیے اتحاد ہے؟ نہیں. ایک دوسرے کے کام آتے ہیں؟ نہیں. کچھ بتائیے وہی سارے کام ہم گزشتہ امتوں والے ہمارے اندر ہیں نہیں، اب اس ٹائم ایجاد ہونے لگے؟ نہیں ہونے لگے. اب اگر ہم ذلیل و رسوا اور پست ہیں تو ذمہ دار کون ہے؟ ہمارے پاس تو مثالیں بھی تھیں کہ کیسے لوگ تباہ ہوئے. جی، اگر مجھے پتا ہے کہ یہاں پر کنواں ہے اور گر جاؤں گا، کیونکہ اس سے پہلے گر چکے ہیں کئی لوگ، اور میں پھر بھی جا کے گر جاؤں تو غلطی کس کی ہے؟ کوئی عقل مند ہوگا تو میرے ہی دو اگر میں نکل بھی جاؤں کنویں سے تو نکلتے دو کان پہ لگائے گا، میرے نہیں لگائے گا. گدھے، یہاں پہ جو جاتا ہے گرتا ہے، تو گئے ہی کیوں؟ تو نے کو جانتا ہے گرے ہوئے یہاں پہ. تو پھر بتائیے کہ اتنی قومیں جس کی وجہ سے تباہ ہوئی، ہماری پر قرآن میں ذکر ہے، تاریخ میں چھپی پڑی ہیں ان کی داستانیں کہ کس طریقے سے وہ تباہ اور برباد ہو گئے. کینہ، حسد، آپسی رنجشیں، اختلاف، رشتہ داروں سے رشتے توڑنا، ناراضگیاں، یہ سب سے تباہ ہو گئے، عزتیں تباہ ہو گئیں. اس کے باوجود بھی اگر ہم وہ کام کر رہے ہیں تو آواز آ رہی ہے میری آپ لوگوں کو؟ جی آ رہی ہے. جی، لہذا امیر المؤمنین علی علیہ السلام کے اس فصیح و بلیغ کلام سے اندازہ ہوتا ہے کہ ہر قوم و ملت کے ترقی کا راز کیا ہے؟ دراصل اس کی وحدت اور اتحاد میں پوشیدہ ہے. کوئی سی بھی قوم، کوئی سا بھی زمانہ، کوئی سا بھی معاشرہ، کوئی سا بھی سماج اٹھا کے دیکھ لیجئے، اگر اس میں ترقی ہے ہر اعتبار سے تو سمجھ لیجئے ان میں وحدت ہے، اتفاق ہے. اور اگر اتحاد و اتفاق نہیں ہے تو وہ معاشرہ کبھی ترقی نہیں پا سکتا. جی، لہذا ہر قوم و ملت کی ترقی کا راز اصل میں اس کی وحدت اور اتحاد میں پوشیدہ ہے.
اور اس کی تنزلی، اگر کوئی قوم و ملت تنزلی پہ آئی ہے، نیچے گئی ہے، پستی میں گئی ہے، بربادی میں گئی ہے، تو اس کی اصل وجہ اس کی نا اتفاقی، تفرقہ اور آپسی لڑائی جھگڑا ہی ہے جی۔ یہی وجہ ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں، زمانے میں، کیونکہ مسلمان اسلامی آداب کے پابند تھے، اس زمانے میں مسلمان اسلامی آداب کے پابند تھے اور اخلاقی بلندیوں پر فائز تھے اس زمانے کے لوگ، اسی لیے وہ آپس میں ایک دوسرے کے لیے بہترین دوست تھے، رحم دل تھے، دشمنوں کے مقابلوں میں ایک آہنی لوہے کی دیوار تھے وہ لوگ۔ اس وقت اسلامی سماج اور معاشرہ سماجی اور انسانی کمالات کی بلند ترین منزلوں پر پہنچنے کی بنا پر دوسری قوموں کے لیے آئیڈیل بن گیا تھا۔ یہی وجہ تھا کہ اس وقت باقی قوموں کے لوگ جلدی جلدی اسلام قبول کر رہے تھے، جلدی جلدی۔ کیوں؟ کہ دیکھیں کتنا اتفاق، کتنا اتحاد، ایک دوسرے کے لیے ایثار، قربانی کا جذبہ ایک اندر پایا جا رہا ہے، ایک دم مسلمان ہو رہے تھے۔ آج کتنے مسلمان ہو رہے ہیں جی؟ ایک تو ہماری خود کی کمیاں اور اوپر سے دنیا ہماری دشمن ہے بھی، انہوں نے ہماری قوم کو، اسلام کو ایسا بنا کے پیش کر دیا کہ دوسری قوم والے جاننے سے پہلے بس یہی سمجھ میں آتا ہے کہ تو آتنکوادی ہوتے ہیں، ایسا بٹھا دیا ہے جی۔ کیوں؟ کیونکہ ہم بستیوں کی طرف چلے گئے اپنی کرتوت کی وجہ سے، ورنہ جیسا سماج اور معاشرہ اسلام نے پیش کیا تھا، اگر ایسا ہوتا کہ آج دنیا کا کوئی انسان ایسا نہ ہوتا جو مسلمان نہ ہوتا۔ لہذا ہمارا اختلاف، ہمارا ایک دوسرے کے کام نہ آنا، ایک دوسرے سے رنجشیں، یہ ہماری تنزلی کا سبب بنی۔ اس وقت اسلامی سماج کیا تھا؟ یہ آئیڈیل تھا جس کی طرف خداوند عالم نے اس آیت کے ذریعے سے اشارہ فرمایا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً، اور اس طریقے سے ہم نے تمہیں ایک امت قرار دیا، أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور تحویل قبلہ کی طرح غزالے کا نہیں، اسی طریقے سے جیسے قبلہ تحویل کیا تھا، پہلے بیت المقدس کی طرف نماز پڑھی جاتی تھی، پھر خانہ کعبہ کیا گیا، اس وقت کی طرف ہم نے تم کو درمیانی امت قرار دیا تاکہ تم لوگوں کے اعمال کے گواہ رہو اور پیغمبر تمہارے اعمال کے گواہ رہے۔ یا دوسرے مقام پر ارشاد کیا آیا؟ اس قوم کو بہترین امت کیوں کہا گیا؟ اس مسلمانوں کو کنتم خیر امت، تم بہترین امت ہو۔ کیوں ہے؟ کس وجہ سے بہترین امت ہو تم؟ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف، کیونکہ تم ایک دوسرے کو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے ہو، تم ایک دوسرے کو برائیوں سے روکتے ہو، نیکیوں کا حکم دیتے ہو، یعنی اتفاق اور اتحاد کے ساتھ رہتے ہو تم، اس لیے تم بہترین امت ہو۔ جب ہم اتفاق، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر اگر ہمارے درمیان ہے، اصلاح ہے ہمارے درمیان، اتحاد ہے، اتفاق ہے، تو ہم بہترین امت ہیں، اور اگر اس کے خلاف کام کریں تو ہم پسترین امت بھی تو ہم ہی ہو جائیں گے۔ پھر بلند و بالا آداب، طور طریقے، عرفہ و اعلیٰ کردار، بلند کردار اور بہترین اخلاق کا مظاہرہ کرنے کے بعد ہی جب کوئی قوم بہترین آداب پیش کرتی ہے، کردار اعلیٰ ترین بنا کے پیش کرتی ہے، بہترین اخلاق کا مظاہرہ کرتی ہے، اس کے بعد ہی کوئی قوم دوسری قوموں کے لیے آئیڈیل بن سکتی ہے۔ جیسا کہ روایت میں کونوا دعاۃ الناس بغیر السنتکم، لوگوں کو اپنی زبان کے بجائے اپنے عمل کے ذریعے سے بلاؤ۔ ہم لوگوں نے کیا کیا؟ مسلمانوں نے جماعتیں بنا کے اور 8-10 ہو کے جاہلوں کو اس میں بھر کے ادھر ادھر لوگوں کو چلو اسلام لاؤ، یوں کرو وہ کرو۔ قرآن یہ لوگ کیا کہہ رہا ہے؟ قرآن اپنے عمل سے آپ بہترین کردار پیش کیجئے، بہترین اخلاق پیش کیجئے، بہترین اپنے آپ کو بنا کے پیش کیجئے، خوش مزاج، با اخلاق، با کردار بنا کے پیش کیجئے۔ جب آپ کو ایسا کوئی دیکھے گا تو آپ کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ اسلام لے آؤ، خود بخود دیکھے گا کہ یار ایسی ان کے اندر کیا بات ہے جو اتنی با اخلاق، با کردار، ایک ہو کر اتحاد اور اتفاق سے رہتے ہیں۔ تو ہر کوئی پھر یہی ہے، لوگوں کو زبان کے بجائے اپنے عمل کے ذریعے سے دعوت دینے والے بنو، کیونکہ جب تک عمل موجود نہ ہو صرف زبان کی کوئی قدر و قیمت اور تاثیر نہیں ہے جی۔ آپ کرتے کچھ بھی پھریں اور زبان سے تبلیغیں کرتے پھریں، کیسے ہو؟ لہذا اگر ہم چاہتے ہیں کہ دنیا میں اسلامی پرچم سر بلند نظر آئے اور خدا کا دین ہر جگہ عام ہو جائے، تو پھر ہمارے لیے بھی یہی ضروری ہے جو پیغمبر، دیکھیے پیغمبر سے زیادہ کسی کی زبان میں تاثیر ہے؟
جی اگر خالی زبان سے ہی کام چلنا ہوتا تو رسول زبان سے ہی کام چلا لیتے، لیکن نہیں، رسول نے اپنا 40 سال تک اپنا کردار، اپنا اخلاق پیش کیا. ٹھیک ہے، اگر خالی زبان سے کام چلنا ہوتا تو رسول کر لیتے، کرتے ضرور کرتے، ان کی زبان، ان سے زیادہ تاثیر کسی کی زبان میں نہیں تھی، لیکن کیونکہ کردار کا سب سے زیادہ اثر پڑتا ہے، ہم کو اسلامی آداب اور طور طریقوں کے زیور سے اپنے آپ کو آراستہ کریں اور ہمارا اخلاق و کردار خالص اسلامی اور الہی روح اور پیکر میں ڈھلا ہو، اسلامی میں ڈھلا ہونا چاہیے. چنانچہ اس وقت ہم دوسری قوموں کے لیے آئیڈیل بن سکتے ہیں اور انہیں اسلام کی طرف راغب کر کے ان کو گرویدہ بنا سکتے ہیں، عاشق بنا سکتے ہیں اسلام کا. آپ ایسے کتنی داڑھی بڑھاتے رہیے، 1-1 میٹر کی کر لیجئے، چاہے کرتے جو ہیں وہ چاہے گھٹنوں سے نیچے نہیں، پیروں سے نیچے لے آئیے، آپ کچھ بھی کر لیجئے، کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے. دن بدن آپ سے قوم، دوسرے لوگ ڈرنے ضرور لگیں گے، ایسے حلیہ بنا کے رہیں گے، لیکن اگر نمونہ پیش کریں گے، پریکٹیکلی پیش کریں گے، تو پھر آپ کو یہ کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے. آپ بالکل کردار کے ساتھ پیش کیجئے، اخلاق کے ساتھ پیش کیجئے، پھر آپ کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے، کہنے سے زیادہ آپ کا عمل ان پر تاثیر ڈالے گا. جی لہذا آج ہر مسلمان کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اسلامی آداب کی مکمل پابندی کرے، کیونکہ اس ٹائم زیادہ ضرورت ہے، کیونکہ ہمارے دین کو کچھ تو باہری دشمنوں نے اور کچھ ہمارے اندر ہی کے مسلمانوں نے اس طریقے سے بنا دیا ہے کہ اب یہ ایسا لگتا ہے جیسے کیا دنیا کا شاید سب سے گھٹیا لوگ ہیں یہ دین، جبکہ دنیا نے قبول بھی کیا، یہاں تک کہ مغربی ویسٹرن لوگوں نے بھی کہا کہ دنیا کا سب سے اچھا دین، جنہوں نے دین کو پڑھا، اسلام کو جنہوں نے پڑھا، ریسرچ کی، پڑھا، انہوں نے یہی کہا کہ دنیا کا سب سے اچھا دین اسلام ہے. اور لیکن دنیا کی سب سے پست لوگ ہی مسلمان ہیں، کیونکہ جن کا دین ان کے معاشرے، ان کے سماج، ان کی زندگی کا ایک لمحہ بغیر کسی حکم کے نہیں چھوڑتا، ہر جگہ اس نے رہنمائی کی ہے کہ ہمیں کیسے رہنا ہے. اس دین کے لوگ اس تعلیم کے مخالف عمل کرتے ہیں. دین نے اتحاد، اتفاق، ایک دوسرے کی مدد، ایک دوسرے کا ساتھ، آپسی میل جول، سب کچھ رکھا، اور یہ بالکل الٹے ہیں. ہمیں ذمہ داری ہے کہ ہم اس زمانے میں خصوصاً اسلام کی پابندی کریں تاکہ اسلام ہر جگہ باعزت اور سربلند نظر آئے. جی اگر ہم اسلام کے اگر ہم آج پابند نہ ہوئے تو پھر ہم کیسے کہیں دوسرے سے؟ اب بتائیے ہمارے اندر کیا ہے؟ ہم کیا ہے کہ ناچیز، کیا بولتے ہیں اس کو، ناچیزی کا شکار ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم پچھڑے ہوئے ہیں. کیوں بھائی؟ اگر ہم پردہ کر لیں گے تو ہم پچھڑے ہوئے ہیں؟ ہم ایک آئیڈیل، ایک نمونہ بن کے پیش ہونے کے بجائے ہم دوسروں کے قوموں میں، دوسروں کے اس میں ڈھل جاتے ہیں. ہم جی دوسروں کے لباس ہم پہننا شروع کر دیتے ہیں، جی ان جیسے کام کرنے لگتے ہیں. ہمارے دین کو اپنا کے تو دیکھیے، ہمارے دین نے ایسی باتیں پیش کی ہیں، ایسے کردار، ایسا اخلاق، ایسا قانون، ایک نظام، ایک انسان ساز قانون کردار پیش کیا ہے، قوانین پیش کیے ہیں اسلام نے. اسے ڈھالیے اپنے آپ کو اس میں، تو دنیا آپ کی گرویدہ ہوگی. پھر یہ نہیں ہے کہ دوسروں کی دیکھا دیکھی ہم ننگے آ جائیں بازاروں میں اور ہم آزادی کے نام پہ کہ بلو آزادی، یعنی کس چیز کو، ننگے پن کو آزادی کہا جانے لگا. جی نیچتا کو آزادی کہا جانے لگا. پھر نیچر کے خلاف جانے کو آزادی سمجھا جانے لگا کہ اب ملکوں میں قانون بھی بن گئے، لڑکی لڑکی شادی کر سکتی ہے، لڑکا لڑکا شادی کر سکتا ہے. یہ نیچتا کی حد ہے نہیں ہے؟ جی تو یہ کیا ہے؟ یہ آزادی ہے؟ یہ نہیں آزاد. ہم پردہ کرتے ہیں تو ہم اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ سب جو ہے میں جاؤں گی دوستوں میں، اور میں پردے میں رہوں گی، یعنی حجاب میں رہوں گی، اور سب بیجم ہوئے، اپنے آپ کو کم سمجھتے ہیں. نہیں، آپ ذرا دوسروں کے دلوں سے پوچھئے، خاص کر کے جا کے آپ ریسرچ کرتی پھرتی ہے دنیا، ریسرچ کر کے تو دیکھیے آپ باہر نکل کے کہ جو یہ ننگے پھرتے ہیں ان کو کس نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، اور جو ایک حجاب میں لڑکی جاتی ہے کہ اس کو گرے ہوئے سے گری ہوئی سوچ کا انسان اس کے آگے اس کا دل جھکتا ہے.
جی دیکھیے ذرا سڑکوں پہ نکلیے جہاں گندے چھچورے بدتمیز بد اخلاق لوگ پھرتے ہیں، جب وہاں کوئی باحجاب گزرتی ہے تو ان کے دل بھی، ان کی نگاہیں بھی جھک جاتی ہیں احترام میں، اور ہم جو ہے یہ سمجھتے ہیں کہ ہم حجاب میں ہیں تو قید ہیں، پابندی ہے ہم پہ. جی لہذا ہماری اس ٹائم ذمہ داری ہے، کیونکہ خداوند عالم نے ہمیں وحدت، اتحاد اور ایک ہونے کا حکم دیا ہے اور نہ اتفاقی لڑائی جھگڑے سے منع فرمایا ہے. لہذا مذکورہ تمام گفتگو جو گزری ہیں ان پہ بنا پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ تمام اسلامی آداب جو ہیں وہ اس 3 بنیادی مقصد ہیں اس کے. نمبر 1 مسلمانوں میں اتحاد اور بھائی چارگی پیدا کر کے مسلمانوں کی عزت اور سربلندی میں اضافہ کرنا ہے. تمام مطالب سے یہی تو نتیجہ نکلے گا. اگر ہم سب چیزوں پہ عمل کریں تو اتحاد، بھائی چارگی ہوگا، اور بھائی چارگی ہوگی تو عزت و سربلندی ملے گی. دوسری قوموں کے لیے عملی نمونہ، پریکٹیکلی آئیڈیل پیش بن کے انہیں اسلام کی طرف دعوت دینا. تیسرا مسلمانوں کو دنیا و آخرت میں ترقی اور کمال اور ابدی سعادت تک پہنچانے کے لیے ایک دوسرے کا تعاون اور مدد کرنا. اور یہ تمام مقصد اسی وقت حاصل ہو سکتے ہیں، مقصد جب ایک دوسرے کے حقوق کی رعایت کی جائے، ان کے درمیان اخوت و بھائی چارگی کا دورہ ہو، اور وہ ایک دوسرے کی ہر خوشی اور غم میں برابر کے شریک ہوں. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ.